آج فیض احمد فیض کی ایک بہت خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عز اہل ستم کی بات کرو، عشق میں دم قدم کی بات کرو۔ عز اہل ستم کی بات کرو، عشق میں دم قدم کی بات کرو۔ بزم اہل طرب کو شرماؤ، بزم اصحاب غم کی بات کرو۔ بزم ثروت کے خوش نشینوں کو، عظمت چشم نم کی بات کرو۔ ہے وہی بات یوں ہی اور یوں بھی، ہے وہی بات یوں بھی اور یوں بھی، تم ستم یا کرم کی بات کرو۔ خیر ہے اہل دیر جیسے ہیں، آپ اہل حرم کی بات کرو۔ ہجر کی شب تو کٹ ہی جائے گی، روز وصل صنم کی بات کرو۔ جان جائیں گے جاننے والے، فیض فرہاد جم کی بات کرو۔ عز اہل ستم کی بات کرو، عشق میں دم قدم کی بات کرو۔ اہل ستم جو ستم ڈھاتے ہیں، ستمگر، ستم ڈھانے والا۔ عز اس کی انکساری، اس کی مجبوری، اس کی بے بسی، اس کی تو جو اہل ستم ہے، آپ کو سن کر کے حیرت ہو رہی ہوگی کہ جو ستم ڈھانے والے ہیں اس کے اندر بیچارگی بھی ہوتی ہے، مجبوری بھی ہوتی ہے، بے بس بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہاں ہوتے ہیں جب معاملہ عشق کا ہو، آپ ایک طرف عشق کر رہے ہیں اور دوسری طرف کوئی ستم ڈھا رہا ہو، تو یہ دونوں میں جو رسہ کشی ہوتی ہے، جو ایک جنگ سے چھڑ جاتی ہے، تو اس میں یہ اہل ستم اس قدر بے بس ہے، اس قدر مجبور ہے، اس قدر ناکارہ، اس قدر مطلب غریب ہے بیچارے، وہ اس قدر عز ہے، اس قدر انکساری اس کے اندر آ جاتی، وہ ستم ڈھاتے ڈھاتے تھک جاتا ہے۔ اور عشق والے وہ دم قدم، وہ ثابت قدم رہتے ہیں اپنی جگہ پر، ان کی شخصیت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے یا ہوتی جاتی ہے، اور اہل ستم دن بدن مجبور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جرم الفت پہ ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں، کیسے نادان ہے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں۔ وہ یہ ہوا اس لیے دیتے ہیں تاکہ شعلے بجھ جائیں، اس سے ہوتا ہے کہ شعلے اور بھڑک جاتے ہیں۔ تو عز اہل ستم، وہ بیچاری، اس کی بیچارگی تم دیکھو، اس کی بے بسی تم دیکھو، جو ستم ڈھانے والے ہیں، جو رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہیں، کس قدر مجبور ہے بیچارے، کس قدر بالکل انکسار سے بھرپور ہے، کس قدر غریب ہو گئے وہ بالکل ستم ڈھاتے ڈھاتے۔ عز اہل ستم کی بات کرو، عشق میں دم قدم کی بات کرو۔ اور جو عشق والے ہیں ان کا قدم ثابت قدم ہوتا ہے، ان کی شخصیت اور نکھرتی جاتی ہے، اس کی مضبوطی، اس کی طاقت اور بڑھتی جاتی ہے، اور وہ بیچارے ستم والے دن بدن کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ عز اہل ستم کی بات کرو، عشق میں دم قدم کی بات کرو۔ بزم اہل طرب کو شرماؤ، بزم اصحاب غم کی بات کرو۔ بھئی جب بزم اہل طرب، جہاں خوشیوں کی محفل سجی ہوئی ہو، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے بزم اصحاب غم کی بات کرو۔ ان لوگوں کی بات کرو جو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے گھر میں چراغ نہیں جلتا، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، جو بالکل بے بس ہے، لاچار ہے، جنہیں کوئی محبت نہیں ملتی، جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اب ان لوگ جو غم میں جن کا گزارا ہو رہا ہے، اور روتے روتے جن کا گزارا ہو رہا ہے، آپ ان کی بات کرو جا کر کے اہل طرب میں، جا کر کے اس بزم میں جا کر جہاں خوشی کے محفل سے ناچ گانے چل رہے ہوں۔ بزم اہل طرب کو شرماؤ، اس قدر بات کرو کہ جب اصحاب غم کی بات کرو گے تو وہ اس کو شرمانے لگے۔ بزم اہل طرب کو شرماؤ، بزم اصحاب غم کی بات کرو۔ بزم ثروت کے خوش نصینوں سے، عظمت چشم نم کی بات کرو۔ وہی شعر کا ایکسٹینشن ہے یہ کہ بزم ثروت مطلب دولت مند لوگوں کے یہاں جو محفلیں سجتی ہیں، خوش نصینوں جو بڑے بڑے مسندوں پر، بڑے بڑے گدوں پر، بڑے بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے بزم ثروت کے خوش نصینوں سے عظمت چشم نم کی بات کرو۔ ان سے بھیگی آنکھوں کی عظمت بیان کرو، اس سے چشم نم کی عظمت، اس کی بڑائی بیان کرو اس کے آگے، کیونکہ وہ تو نہیں جانتے کہ چشم نم کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چشم نم کی جب بات کرو کہ کیسے دل ٹوٹتا ہے، کیسے کوئی غربت میں جیتا ہے، کیسے کوئی بے بسی میں جیتا، کیسے اس کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ بزم ثروت کے خوش نصینوں سے، عظمت چشم نم کی بات کرو۔ ہے وہی بات یوں بھی اور یوں بھی، تم ستم یا کرم کی بات کرو۔ بھئی تم صنم کے چاہے تم کرم کی بات کرو، چاہے تم ستم کی بات کرو، چاہے یوں کہو چاہے وہ کہو، بات تو ایک ہی ہے۔ اس کا کرم ہی اس کا ستم ہے، اور اس کا ستم ہی اس کا کرم ہے وہی بات یوں بھی اور یوں بھی، تم ستم یا کرم کی بات کرو۔ خیر ہیں اہل دیر جیسے ہیں، بھئی بت خانے والے لوگ جیسے بھی ہیں، بتوں کو پوجنے والے جیسے بھی، ان کو رہنے دو۔ خیر ہیں اہل دیر جیسے ہیں، آپ اہل حرم کی بات کرو۔ آپ جو حرم کے لوگ ہیں، جو کعبہ والے لوگ ہیں، آپ ان کی بات کرو نا۔ جو اہل دیر ہیں رہنے دو جیسے بھی جس حال میں ہیں۔ خیر ہیں اہل دیر جیسے ہیں، آپ اہل حرم کی بات کرو۔ ہجر کی شب تو کٹ ہی جائے گی، روز وصل صنم کی بات کرو۔ ہجر کی شب نہیں کٹ رہی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم روز جو ہے وصل صنم، جب تمہیں صنم کا وصل ہوا تھا، کیا کیا ہوا تھا، اس کی بات کرو نا، اور شب فرقت تو یہیں گزر جائے گی۔ ہجر کی شب تو کٹ ہی جائے گی، روز وصل صنم کی بات کرو۔ جان جائیں گے جاننے والے، فیض فرہاد جم کی بات کرو۔
بھئی تم جو بات کرتے ہو اس میں جو راز و نیاز جس کی طرف اشارہ ہے تمہارا، وہ لوگ جان جائیں گے، جنہیں جاننا ہے وہ جان جائیں گے۔ تم ایسا کرو، تم فرحاد کی بات کرو، فرحاد وہی شیری والے فرحاد جنہوں نے دودھ کی نہر نکالی تھی شیری کی خاطر، اور جم کی بات، یہ ایران کے ایک مشہور بادشاہ جمشید کا شارٹ فارم ہے یہ، فرحاد و جم کی بات کرو۔ تم فرحاد کے پس پردہ یا جم کے پس پردہ تم جس کا ذکر کر رہے ہو نا، وہ جاننے والے جان جائیں گے۔ تم بظاہر یہ کہانیاں ان کی کہو، لیکن دراصل وہ کہانی کسی اور کی ہوگی، جاننے والے جان جائیں گے، جان جائیں گے جاننے والے۔ فیض، فرحاد و جم کی بات کرو۔ فیض احمد فیض کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل سبسکرائب کرنا چاہیں تو ایسی چیزیں سننے کے لیے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔